اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر تشریق کیا ہوتی ہے، کب پڑھی جاتی ہے، کس وقت پڑھی جاتی ہے، اس کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے، کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے، تو تکبیر تشریق کے حوالے سے مفید معلومات لیے بندہ ناچیز کاشف مدنی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو دیکھیے، تکبیر تشریق بہت مشہور تکبیر ہے، یہ عموماً لوگ پڑھتے ہیں، یاد بھی ہوگی، میں ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہے اور یہ مشہور و معروف ہے، اسے یاد کر لیجئے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کب پڑھی جاتی ہے، تو دیکھیے 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے، اور ہر اس فرض نماز کے بعد کہ جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہو، اس کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا یہ افضل ہے۔ اس کے اندر چند قیودات ہیں، وہ اگر ذہن میں رکھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تکبیر 9 ذی الحجہ کی فجر سے لگانی ہے۔ تو پاکستان میں 9 ذی الحجہ کب بن رہی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پاکستان میں چونکہ 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ یہ جمعرات کے دن ہے، اور جمعرات جو ہے وہ 29 جون 2023 ہے، تو 28 جون بروز بدھ کی فجر سے آپ یہ تکبیر لگانا شروع کریں گے، اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک لگانی ہوتی ہے۔ تو 13 ذی الحجہ جو ہے وہ 2 جولائی بروز اتوار کو ہے، تو 28 جون 2023 بروز بدھ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ جو بن رہی ہے وہ 2 جولائی بروز اتوار بن رہی ہے۔ تو اتوار کی عصر تک یہ تکبیر پاکستان میں لگائی جائے گی، ہر اس فرض نماز کے بعد کہ جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد یہ تکبیر لگائی جاتی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ سنتوں کے بعد، نوافل کے بعد، اور اسی طرح جو ہے وہ واجب نماز کے بعد، مثال کے طور پہ کوئی وتر پڑھتا ہے تو اس کے بعد تکبیر لگانا یہ واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی عید نماز کے بعد لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے، افضل ہے، لیکن اگر نہیں لگاتا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جماعت مستحبہ کے بعد لگانی ہے۔ اب جماعت مستحبہ کیا ہوتا ہے؟ اولاً دیکھیے، جماعت کا لفظ آیا، تو جماعت کے لفظ سے یہ پتہ چلا کہ منفرد جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اس پر لگانا یہ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جس کی جماعت چھوٹ جاتی ہے اور وہ اکیلے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر یہ تکبیر لگانا واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا جماعت مستحبہ۔ جماعت مستحبہ کیا ہوتی ہے؟ تو جماعت مستحبہ یہ وہ جماعت ہے جو مقررہ وقت پر ادا کی جاتی ہے، یعنی ایک مسجد کے اندر جو وقت مقرر ہے جماعت کا، اس وقت جماعت جو ادا کی جا رہی ہے تو وہ جماعت مستحبہ ہے۔ مقرر کردہ امام جسے جو پڑھا رہا ہے، ادا کر رہا ہے، اور نماز اس کے پیچھے پڑھ لیں تو یہ جماعت مستحبہ ہے۔ اگر 2-4 دوست بعد میں آتے ہیں اور ان کی جماعت رہ جاتی ہے، اب وہ جماعت ثانی اگر کرواتے ہیں تو یہ جماعت مستحبہ نہیں کہلائے گی، یہ گویا کہ منفرد کے حکم میں ہے، لہذا اس جماعت کے بعد بھی یہ تکبیر لگانا واجب نہیں ہے، صرف جماعت مستحبہ کے بعد یہ تکبیر لگائی جائے گی یا پڑھی جائے گی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی پڑھنے کے ذریعے کوئی فرض یا واجب ادا کیا جا رہا ہو تو اس کے اندر اتنی آواز کا ہونا ضروری ہے کہ اپنے کان سن سکیں۔ تو جب بھی آپ یہ تکبیر لگائیں تو کم از کم اتنی آواز آپ ضرور نکالیں گے کہ آپ کے کانوں تک اس کی آواز ضرور پہنچے۔ اسی طرح یہ تکبیر لگانا مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر واجب نہیں ہے، اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جو مقیم ہیں ان پر یہ تکبیر لگانا واجب ہے، مسافروں پر یہ تکبیر لگانا واجب نہیں ہے۔ اور اگر مسافر بالفرض لگا بھی لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے، بہتر ہے، افضل ہے کہ وہ لگا لے، نہیں لگاتا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ مکمل مسائل سمجھ چکے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔